اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ قال اللہ تبارک و تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحب عليه متفق علیہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جبکہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عائشہ نے جواب دیا یہ فلاں عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھتی ہو۔ اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ، یعنی تم زیادہ عبادت کرنے کی صورت میں اکتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اجر دینے میں نہیں اکتاتا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ اطاعت اور عبادت ہے جس پر اسے اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے، یعنی مسلسل عبادت۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ مشقت میں عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی جو بہت زیادہ نفل ادا کیا کرتی تھی، یعنی نفلی عبادت کیا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی شان کے مطابق اپنی جان کے مطابق عبادت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ اپنے آپ کو تم تھکا دو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ اجر دے گا، ایسا نہیں، بلکہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، بس اس کے مطابق جو ہے وہ تم عبادت کرو۔ ایک صحابی تھے، وہ زیادہ روزے رکھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، ان سے پوچھا ان کے گھر والوں سے کہ فلاں میرا صحابی ہے، وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ان کے گھر سے پتہ چلا وہ تو مسلسل روزے رکھ رہے ہیں جن کے اندر کوئی وقفہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ پرہیزگار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ جو کام میں نہیں کرتا وہ کام وہ کیوں کر رہا ہے؟ چنانچہ انہوں نے منع کیا کہ یہ مسلسل روزے میں خود نہیں رکھتا، تو تم رکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم زیادہ عبادت گزار ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ مشقت یہ پسند نہیں کہ تم اپنے آپ کے اوپر ظلم کرو، لہٰذا جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، اسلام نے میانہ روی کو پسند فرمایا ہے، اور اس حدیث میں بھی جو ہے وہ میانہ روی کا ہی درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص ایک عمل بہت زیادہ کر لے اور وہ عمل پھر کئی دنوں کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد جا کے کرے، وہ بہتر ہے کہ وہ تھوڑا کر لے لیکن روزانہ عمل۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔